وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه الأشرفاء. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، خصوصاً معزز علماء کرام اور خصوصاً ہمارے مختوم مکرم حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب اور برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد عدنان صاحب، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک انتہائی مبارک مجلس میں اکٹھا فرمایا. ان حضرات کا یہ بہت زیادہ احسان ہے مجھ پر کہ ایسی مبارک مجلس میں انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی عزت بخشی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت خیر عطا فرمائے. حقیقی بات یہ ہے کہ یہ میرے دونوں بھائی مجھ سے ہر لحاظ سے بہت زیادہ بہتر بھی ہیں، فائق بھی ہیں، اور کام میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ مجھ سے آگے ہیں. اور میں تو اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو حقیقت ہے کہ صفر بھی کچھ ہوتا ہے. یہاں تو وہ صفر والی بات بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان حضرات کا حسن ظن ہے، انہوں نے عزت افزائی کے لیے مجھے بلا لیا. بہرحال چند باتیں اس اعتبار سے عرض کروں گا کہ ہم سب آپس میں ایک خاص سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ سلسلہ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرتضی ان کا سلسلہ ہے کہ اس میں ہم سب پروئے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم آپس میں اخوان طریقت ہو. پیر بھائی کی اصطلاح بہت زیادہ مستعمل ہے کہ ہم سب پیر بھائی ہیں. تو جس طرح بھائی بھائی سے آپس میں بات کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑے چھوٹے والی بات نہیں، صرف اس اعتبار سے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو چند باتیں میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری حاضری اس میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے اور آپ حضرات کے اوپر اتنا احسان ہے کہ اس کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. آپ تمام حضرات جیسے کہ کارگزاری میں سنا رہے تھے بھائی کہ مختلف مساجد سے، مختلف محلوں سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور خود میں تو یوں سمجھے کہ دوسرے صوبے سے آیا ہوں. اگرچہ ہے تو بہت قریب ہی، لیکن صوبہ دوبارہ تبدیل ہو جاتا ہے، ضلع بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تحصیل بھی تبدیل ہو جاتی ہے، سب کچھ.
تو بہرحال میں بھی استفادے کے غرض سے حاضر ہوا ہوں اور ایک خاص نسبت کے ساتھ یعنی کہ آیا ہوں ایک خاص نسبت کی وجہ سے، اور اسی نسبت کی وجہ سے آپ تمام حضرات یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نسبت کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد۔ مختلف مساجد اور مختلف حلقوں میں آپ حضرات اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا آپس میں جو ایک تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کی بنیاد وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جب آپ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے اس تعلق کی بنیاد وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ حقیقت یہ بہت بڑی بات ہے، اگر اس کو ہم سوچیں اور اس کی بات کو اگر سمجھیں۔ تعلقات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ان تعلقات کی نوعیت، ان تعلقات کی بنیاد وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہماری دنیا داری ہوتی ہے، ہمارا کام کاج ہوتا ہے، ہمارا دھندا ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہمارے مفادات ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، لیکن اس ربط کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ اور چیز ہوتی ہے، دنیاوی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا ربط ہے تو اس ربط کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے، صرف اور صرف اللہ کی یاد۔ تو حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی نسبت ہے اور بہت بڑا ربط ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ دنیا میں جتنے بھی دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور دوست بھی وہ کہ جن کو جگری دوست کہا جاتا ہے، وہ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جتنے بھی دوست ہیں تو وہ سب قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی دوستی کی بنیاد وہ اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ تو ان لوگوں کی جو دوستی ہے یہ لازوال دوستی ہے، اس دوستی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دوستی آخرت میں بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تعلق آخرت میں بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ فائدے کا باعث بنے گا۔ لیکن باقی جتنے بھی تعلق ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، خاص طور پر وہ تعلقات جو ہوتے ہی گناہ کی بنیاد پر ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جتھے ہوتے ہیں چوروں کے، ڈاکوؤں کے، جرائم پیشہ لوگوں کے، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی آپس میں یاریاں دوستیاں ایک دوسرے پر بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ہاتھ پکڑا جائے، پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے اور جب وہ اس کو سیدھا کر دیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی دوستوں کے نام خود ان کو دے رہا ہوتا ہے کہ اکیلا میں تو نہیں تھا، میرے ساتھ وہ بھی تھے۔ تو یعنی کہ اپنے دوستوں کو خود ہی پکڑوا بھی رہا ہوتا ہے اور ان کو مروا بھی رہا ہوتا ہے، ان کو پھنسا بھی رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دوستی کی بنیاد وہ اللہ کی یاد نہیں، نیکی نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، بلکہ اس دوستی کی بنیاد گناہ۔ تو یہ جو ہمارا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، لہذا اس تعلق کا کوئی اور تعلق ثانی نہیں ہو سکتا، متبادل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حضرات یقیناً بڑے سعادت مند ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو مجالس ذکر نصیب ہیں، ذکر کی حلقے نصیب ہیں،
اور اس طرح کے ماشاءاللہ آپ کے تربیت کرنے والے وہ آپ کو نصیب ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ویسے بھی دین سے کچھ دور ہیں، ان کے متعلق ابھی بات نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیتے فی الحال۔ وہ لوگ کہ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، ان میں بھی پھر کئی بیچارے ایسے ہیں کہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، غور شاہی جیسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ ان کا بھی آپ دیکھیں نا، وہ ذکر کی تصویر بنی ہوتی ہے دل کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ دیکھ لیں کتنا شاندار لفظ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور باقاعدہ دل وہاں پہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے قلب کو جاری کر کے دکھائیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اللہ کرانے کے ساتھ ہی ایمان سے نکال دیتے ہیں، ایمان سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اس لیے یعنی کہ یہ بھی بڑی اشد ضرورت ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بندہ بس اللہ اللہ کرے اور آنکھیں بند کے کر کے اور یہ نہ دیکھے کہ میں جن ہاتھوں میں ہوں وہ ہاتھ محفوظ بھی ہیں یا محفوظ نہیں ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا بھی بڑا اشد ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے آپ لوگوں کو کہ ماشاءاللہ آپ کو ایسے حضرات ملے ہیں کہ جن پر ہمارے بڑوں کا اعتماد ہے، ہمارے بزرگوں کا اعتماد ہے، اور باقاعدہ ان حضرات نے ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، ان کی مجالس اٹھائی ہیں، ان کی خدمت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ ان حضرات نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور اپنی خلافت سے نوازا۔ تو مقصد ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ والا کسی پر اعتماد کرتا ہے تو اس کے بعد اگلوں کے لیے یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس پر اعتماد آنکھیں بند کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ظاہر ہے کہ کسی گمراہ، کسی بے دین اور کسی غلط قسم کے آدمی کو تو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، اس کو اپنا خلیفہ نہیں بنائے گا، اس کو اپنی جگہ پہ نہیں بٹھائے گا، اپنا کام اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ تو مقصد ہے کہ یہاں پہ تسلی ہو جاتی ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ الحمدللہ یہ حضرات حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہونے جا رہے ہیں، تو بس اب آنکھیں بند کر کے آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، انشاءاللہ اب آپ محفوظ رہیں گے، کسی قسم کے خطرات سے آپ کو واسطہ نہیں پڑے گا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں لیکن مختلف قسم کے شکوک شبہات ان میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو ذکر کے حلقے ہیں یہ تو پتہ نہیں جائز بھی ہے یا نہیں، یہ جو مساجد میں جہر کے ساتھ ذکر کروایا جاتا ہے یہ جو جہر پتہ نہیں جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے شکوک میں پڑھ کر وہ بیچارے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں تو اتنی کافی ہونی چاہیے بات کہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء جب وہ ذکر کے حلقے لگاتے ہیں اور جب وہ جہر کے ساتھ ذکر کرتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں تو ہم یہاں پہ ششدر ہو کر رک کیوں جاتے ہیں، کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ پریشانی کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، یا تو یہ کہ ہمارے سامنے کوئی نہ ہو، ہم خود ایک چیز ایجاد کر رہے ہوں تو وہاں تو واقعی حق بنتا ہے کہ وہاں پہ سوچیں سمجھیں یار یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ ہمارے بزرگ یہی کام کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ سوچنے کی اور ان اندیشوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت باقی رہ جائے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ بنا کر. حدیث شریف میں باقاعدہ دخل علی حلقۃ فی المسجد, مسجد میں ایک حلقہ لگا ہوا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے اس مسجد کے اندر تشریف لائے, دیکھا کہ حلقہ لگا ہوا ہے. تو ان حلقے والوں سے پوچھا ما اجلسک, تمہیں کس چیز نے یہاں پہ بٹھایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جلسنا نذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ بھی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں اور اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, جلسنا نذکر اللہ, ہم یہاں بیٹھ کر حلقے میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال کیا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک, کہ کیا اللہ کی قسم تمہیں اسی چیز نے یہاں پہ بٹھایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا ذاک, اللہ کی قسم ہمیں یہاں پہ کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا سوائے اس ایک چیز کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم, کہ میں نے یہ جو تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی وجہ سے نہیں, مجھے تمہارے اوپر کوئی بدگمانی نہیں تھی, لیکن میں اصل میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا تھا اور اس حدیث کے لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد وہ اپنا کہتے ہیں کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق تھا تو اس جیسا تعلق کسی کو ہو اور پھر وہ حدیثیں کم بیان کرے, مجھ سے کم حدیثیں بیان کرنے والا اس شان کا آدمی اور کوئی نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ میں ان کا کیا لگتا ہوں, نسبتی اپنی سادی زبان میں جی سالہ, ٹھیک ہے. تو سالہ جو ہوتا ہے مطلب ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر میں بلا تکلف آ جا سکتا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ اپنی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر میں بلا تکلف آتے جاتے تھے, اور یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کس کا گھر تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے تکلف میں آ جا سکتا تھا, لیکن احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں کسی حدیث میں اونچ نیچ نہ ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ بولا ہو اور مجھ سے وہ لفظ رہ جائے, تبدیل ہو جائے, اس ڈر کی وجہ سے میں حدیث سے بہت کم بیان کرتا ہوں. لیکن یہ حدیث میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, کیوں؟ مطلب ہے کہ اس کے اوپر مجھے 100% یقین ہے, 100% اطمینان ہے, اس کے اندر کوئی نسیان والی بات نہیں ہے, کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. تو مجھے 100% سے بھی زیادہ یقین ہے, لہذا یہ اگلی حدیث میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حلقے کے اوپر گزر ہوا, وہاں پر بھی حلقے کے الفاظ ہیں, حلقے پر گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ما اجلسکم, کس چیز نے تمہیں یہاں پہ بٹھایا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جلسنا نذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے. اور مزید بھی آگے یہ کہا
کہ ہم اس لیے بھی بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں علامہ ہدانا للاسلام، کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے، ومن نبی علیہ، اور ہمارے اوپر احسان لگایا کہ ہمیں ایسی نعمت عظمیٰ عطا فرما دی اپنی کرم نوازی سے، اپنے احسان سے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو حمد بھی تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی سوال کیا جو میں نے تم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا اللہ کی قسم تمہیں اسی چیز نے یہاں پہ بٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما اجلسنا الا ذاک، کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں بٹھایا یہاں پر مگر اسی چیز نے، یعنی کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی حمد میں، اسی لیے ہم حلقے میں بیٹھے ہوئے۔ تو پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمائی کہ سنو، میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں، تمہارے اوپر کوئی بدگمانی نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، اس حدیث مبارک میں یا جو روایت میں نے بیان کی ہے، اس میں دو مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ بعد میں جس مسجد کا ذکر آیا یہ مسجد نبوی شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک، اور جو اس سے پہلے والی مسجد تھی یہ دمشق کی جامع مسجد تھی، ملک شام دمشق کی جامع مسجد۔ مسجد نبوی میں بھی حلقہ لگا ہوا ہے ذکر کا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی حلقہ لگا ہوا ہے ذکر کا۔ نہ یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے اور نہ ہی وہاں پہ منع کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر بھی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور وہاں پر بھی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم پھر بھی سوچ بچار میں پڑے رہیں اور پھر وہ جی فلاں یوں کہتا ہے، جی فلاں یوں کہتا ہے۔ چھوڑ دیں، بس اللہ کا ذکر کریں اور یکسوئی کے ساتھ کریں، اسی طریقے پر کریں جو آپ کو آپ کے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہتا ہے، آپ اسی چیز کو پکڑیں کہ ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے مربی، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، انہوں نے کیسے ذکر سکھایا ہے ہمیں، بس اسی طریقے سے ہم نے ذکر کرنا ہے، اور جو اعتراض کرنے والے ہیں کرتے رہیں، پرواہ بھی نہ کریں، بس۔ تو یہ یعنی کہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ذکر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ذکر سے ہم محروم رہتے ہیں، اور ہمیں اس وقت سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری چیز اور بس آخری بات ہی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقدس اور پاکیزہ چیز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، جس نسبت کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمایا، تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں ہمارے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اپنا ذکر نصیب فرما دیا ہے، اپنے ذکر کے حلقے ہمیں نصیب فرما دیے، اپنے برگزیدہ بندے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرما دیے۔ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے ہمارے اوپر؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں، اپنے آپ کو اس کا لائق ثابت کریں کہ ہم اس کے اہل ہیں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہماری اہلیت ختم ہو جائے اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں۔ اس میں بھی یہی آیات مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ تمہارے اوپر کوئی غم۔
کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا نا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی چنتا، نہ کوئی فکر، تو جب کافر بھی خوش ہو جائیں گے، کافر بھی خوش ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تو بڑا بہترین اعلان کر دیا، یا عباد، اے میرے بندو، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور دنیا میں اگر کوئی پردے تھے بھی تو آج تو پردے باہر چکے ہوں گے، لہٰذا سب کچھ حقیقت ان کے سامنے ہوگی کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن اگلی بات جب آئے گی تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ کون سی بات؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے بندوں سے مراد میرے وہ بندے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے تھے، وکانوا مسلمین، اور صرف ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمارے فرمانبردار بھی تھے، وکانوا مسلمین، اور وہ ہمارے فرمانبردار۔ تو بس اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، تو اگلی جو بات ہے اسی میں ہم سے کمزوری رہ جاتی ہے، فرمانبرداری کے اندر، اور یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے؟ ظاہر کہ موت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر یہاں کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ فرمانبرداری سے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نہ نکلو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اسی لمحے میں موت آ جائے، تو پھر بات وہی ہو جائے گی کہ تمہیں موت آئی اس حال میں کہ تم فرمانبردار نہیں تھے۔ تو موت فرمانبرداری کی حالت میں کب آ سکتی ہے؟ جب اپنا پورا وقت 24 گھنٹے اور اپنے اوقات کا ایک لمحہ وہ اللہ کی فرمانبرداری میں گزرے۔ تو اتنے برگزیدہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ان کی ذات کے اوپر بھی حرف آئے، ہماری عبادات کی وجہ سے، کہ دیکھو یار یہ ہزاروی صاحب کا مرید ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، ہزاروی صاحب کا مرید ہے، جماعت کی پابندی بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح اپنے معاملات کے اندر بھی، یعنی کہ اپنے بزرگوں کو مد نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہم یعنی کہ شرمندگی کا باعث بنے ان کے لیے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ معاملات کے اندر بھی ہمارے معاملات اتنے بہترین ہوں کہ وہ کہیں کہ ماشاء اللہ جی ہزاروی صاحب کے یہ تعلق والے ہیں، ہزاروی صاحب کی نسبت والے لوگ ہیں، ماشاء اللہ معاملات بھی ان کی بہت شاندار۔ اسی طرح اخلاق کے اندر بھی ہمارے اخلاق بھی اتنے شاندار ہوں کہ لوگ ہمارے وجہ سے تنگ نہ ہوں، لوگ ہم سے راحت حاصل کریں، لوگوں کو ہماری وجہ سے کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، بلکہ راحت ہی راحت پہنچے، تاکہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ہماری وجہ سے دھبا نہ لگے۔ بس اس چیز کا خیال رکھنا بہت اشد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس پر خود مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کے ساتھ ہمیں قادم مرد وابستگی نصیب فرمائے، اور انہی نسبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الآن الدرجات تبلغنا بها السماوات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مقام اللهم انصر الطالبان في أفغانستان نصر من الله فتح كريم وبشر المؤمنين کریم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس وقت بھری کائنات میں ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زخمی ہے اے اللہ تمام اسلامی ممالک میں آج کوئی بھی نہیں جس میں ہمیں رحمت للعالمین کی جھلک نظر آ رہی ہو تو اپنی رحمت کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجڑی ہوئی امت کے حال پہ رحم فرما دے اے اللہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے بھیڑ بکریوں کا منتشر ریوڑ جو بکھرا ہوا ہو بھیڑیے ان کو شکار کر رہے ہو اللہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہود و نصارہ کے بھیڑیے مسلط ہو چکے ہیں ہمارا گلبان گنبد خضرا میں ہے اللہ ہمارے محبوب نے ہمیں آپ کے حوالے کیا تھا لیکن آج ہمارے عمل ایسے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں یا اللہ آپ ہمارے کمزوریوں کو نہ دیکھیں گنبد خضرا پر رحمت کی نگاہ ڈال لیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری راتوں کو دنوں میں بدل دے ہمارے زوال کو کمال میں بدل دے اللہ ہماری بے دینی کو دین میں بدل دے ہم مردہ دل لے کے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے آپ ہمارے دلوں کو زندگی نصیب فرما دے ہم دجالی فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں اپنی رحمت سے اے کریم رب تو ہمیں نجات نصیب فرما دے اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت ہمارے بڑے قبروں میں سو گئے اب یتیم ہے اللہ اپنی رحمت سے آپ اپنے بڑوں کا ہمیں سچا وارث بنا دے حضرت مدنی حضرت شیخ الحدیث کی مبارک محنتوں کا امین بنا دے ہمیں حضرت ہزاروی کے روشن چہرے پر دھپا نہ بنائے اپنی رحمت کے ساتھ یا اللہ ہمارے شیخ کی محنتوں کو ضائع نہ فرمائے ان کے خوشنوں کو شاد و آباد فرما دے یہ ہمارے بھائی پورا مہینہ ایک ایک مسجد میں جا کے بھکاریوں کی طرح آپ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں واقعی یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے در کا بھکاری بنایا اللہ اس اعزاز سے مرتے دم تک ہمیں محروم نہ فرمائے اللہ ان تمام حلقہ ذکر میں کہاں ہے یا جہاں جہاں ہے آپ برکت نازل فرمائے امت کے منتشر شیرازے کی اے اللہ اپنی رحمت سے شیرازہ بندی فرما دے ہمارے جو بھی اکابر بیمار ہیں اللہ
ہمارے امیر محترم حضرت مولانا قاری محمد طارق صاحب دامت برکات عالیہ سمیت حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکات عالیہ سمیت جو ہمارے اکابر اس وقت روشنیوں کی کرن اللہ ان کا سایہ محبت شفقت رحمت کا دیر ہم پر قائم فرمائے، دین کا کام کرنے والوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرمائے، اخلاص و محبت پیدا فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی ظفر اقبال صاحب مجاہدہ فرمائے کہ ہماری سرپرستی کے لیے تشریف لائے، اللہ ان کی زندگی عمر میں ان کے احباب متعلقین میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حضرت قاری عدنان صاحب اور یا اللہ جتنے بھی ان کی مریدین سلسلے کے ساتھی، اے اللہ احباب محبت والے جہاں جہاں حلقے لگ رہے ہیں، اے اللہ ساری جگہوں کو خوب کامیاب آبادی عطا فرمائے۔ اس خانقاہ سے اے اللہ فیض رحمت کے چشم جاری فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ختم دستار بندی ہونے والا ہے، ہمارے حضرت شیخ جلیل احمد خود صاحب ان کا آنا مقدر فرمائے، دیگر بھی ہمارے جتنے اکابر اے اللہ سب کا آنا مقدر فرمائے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، جو ہمارے اکابر رخصت ہو گئے ہمارے پیر و مرشد سمیت حضرت فاروق کی دیگر اے اللہ سالوں کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، جو حیات ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی زندگی میں برکت دے، جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے۔ ساتھی آئے ہیں سب کے دلوں میں داستانیں ہیں، آپ کے سامنے تو سب کچھ کھلی کتاب ہے، اللہ اس مجلس پہ جو آیا کسی کو محروم نہ فرمائے، اے اللہ ہمیں مالا مال فرما دے، ہمارے دلوں کا تعلق اپنی ذات مبارک کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، نہیں مانگ سکے اپنی کمی کی وجہ سے اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ ہمارے والد صاحب سمیت جتنوں کے والدین اکرما فوت ہوئے ان کی بخشش فرما، ہماری والدہ صاحب سمیت جن کے یہ مبارک رشتے حیات ہے اے اللہ ان میں برکت نصیب فرما، ہماری اولادوں سمیت تمام مسلمانوں کے اولادوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کا خادم بنا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤ کریمہ، ایسے راضی ہو کر کبھی ناراض نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا